बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, क्या आप समझते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ पीटीआई के या इमरान खान के मुज़ाकरात हो सकते हैं? देखिए, मैं मुकर जाऊंगा, मैं जवाब नहीं दूंगा। आई रिफ्रेन फ्रॉम कमेंट। अच्छा, इस पे दिफा टीवी पर बैठ के कह रहे हैं कि मैं अपने दिए हुए बयान से मुकर जाऊंगा। हाँ, तो उसने कहा ना कि मोहम्मद मालिक ने कहा कि अगर आप कमेंट नहीं करेंगे तो भी खबर बनेगी, आप कमेंट करेंगे तो भी खबर बनेगी। तो ख्वाजा आसिफ साहब ने ये ज़्यादा मुनासिब समझा कि कमेंट ना करके खबर बन जाऊँ कुछ बजाय इसके कि मैं कमेंट करके इसके ऊपर जो है वो खबर बनूं। अच्छा, इस खबर पे या इस इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस पर आने से पहले ख्वाजा आसिफ साहब ने जो बात की है ना वो कि बाजवा साहब को ऑफ़र कर दी थी, ये उसको ज़रा ना थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के अपने पॉलिटिकल पर्पसेस से बयान कर रहे हैं कि खुद भी वहीं से फैज़याब होते रहे। ये नहीं, ये ऑफ़र की गई थी बट दैट वाज अ पॉलिटिकल मूव। अगर तो ये जेन्युइन ऑफ़र होती जनरल बाजवा को कि आपको हम लाइफ टाइम एक्सटेंशन दे देते हैं, तो ये पर्दों के पीछे रहती, तहरीक इंसाफ इसका खुद ऐलान ना करती। आपको याद होगा कि फवाद चौधरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हम दे देते हैं एक्सटेंशन ना, हम आपको लाइफ टाइम एक्सटेंशन दे देते हैं। इसका मकसद ये था कि उस वक्त तहरीक इंसाफ की या इमरान खान की ये मूव पॉलिटिकली जनरल बाजवा को गंदा करने के लिए थी कि ये जो लड़ाई हो रही है या हमारे ख़िलाफ़ जो नो कॉन्फिडेंस मोशन आया हुआ है, इसके मुहर्रिकात या असल में मकसद ये है कि जनरल बाजवा एक्सटेंशन चाहते हैं जी। तो ये बेसिकली तहरीक इंसाफ ने उस वक्त ये पत्ता खेला था। इवेंचुअली उसका नुकसान ज़ाहिर है कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल ग्राउंड रियलिटी है वो तो ये है ना कि एस्टैब्लिशमेंट इज़ ऑल पावरफुल, आप उनसे टक्कर लेंगे, आपका जितना भी जोर है। देखिए ना, अब 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन हुआ, जितना मर्जी लोग बात करते रहे, खबरें कौन सा, यानी कि इस वक्त नेम अ टीवी चैनल जिसने किसी एक सर्टन पॉइंट इन टाइम 8 फरवरी के इलेक्शन को पाकिस्तान की तारीख का बोगस तरीन इलेक्शन ना करार दिया। मुबसरीन की बात करें, इंटरनेशनल मीडिया की बात करें, अपोजिशन जो हारी है उसकी तो बात करें ही करें, जो जीते हैं उनकी बात करें, नून लीग की बात करें, पीपल्स पार्टी की बात करें, जो इक़्तिदार में बैठी हुई जमातें उनकी बात करें, वो सब कहते हैं कि 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन जो है वो एक टू से द लीस्ट वाहियात इलेक्शन था। यानी राना सनाउल्लाह की ज़बानी आप सुन लें, वो उस इलेक्शन के बारे में क्या कहते हैं, ख्वाजा आसिफ से पूछ लें वो उस इलेक्शन के बारे में क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि 2024 के इलेक्शन में बात करनी है तो 2018 के इलेक्शन में भी बात करो। फिर कंपैरिजन्स जो है वो ड्रॉ किए जाते हैं। तो एक बात तो तय है ना कि देखें, आप अगर 8 फरवरी के ऊपर इतना बड़ा माइलस्टोन, एक ऐसी अचीवमेंट करके दिखा दें जो इम्पॉसिबल नज़र आती थी, जिसके हवाले से ये लगता था कि शायद ऐसा करना ये एक सियासी शोबदा है, ये मुमकिन नहीं है कि आपसे बल्ले का निशान ले लें, आपकी पार्टी शनाख्त ख़त्म कर दें, आपके चेयरमैन को जो है वो 3 मुकदमात में सज़ा सुना दें। कन्फर्म है कि जिस पार्टी ने वोट ही निकल के इसलिए डालना था कि उन्होंने इमरान खान को वज़ीर-ए-आज़म बनाना है, तो इमरान खान तो नहीं बन रहे, देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी, देयर इज़ नो चांस, तो उनके लोग बददिल होंगे, इंटरनेट बंद हो जाए, प्रपोजर सेकेंडर जो है उनके साथ वाक़यात हों, उनके जनाब बाकी लोगों के साथ वाक़यात हों, उसके बावजूद लोग बाहर निकले। लेकिन नतीजतन क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फॉर्म 45 के मुताबिक इलेक्शन का नतीजा ले पाई? क्या इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स जो जहाँ पर कहीं फॉर्म 45 मांग भी रहा था उस इलेक्शन ट्रिब्यूनल के साथ ही क्या हो गया? तो ये तो कुछ ग्राउंड रियलिटीज़ हैं जिससे आपको अंदाज़ा होता है कि पाकिस्तान में चीज़ें कैसे चलती हैं। मरज़ क्या है? मरज़ ये है कि इमरान खान की और इस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई है। तो क्या वो बातचीत जो है वो किसी और से होगी, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से होगी? मियां मोहम्मद नवाज शरीफ तो खुद क्यों नहीं कर सक रहे? यानी एक ऐसी हुकूमत जिसमें आप वाज़े तौर पे देखें कि क्या है ये इस वक्त जो मोहम्मद औरंगज़ेब साहब हैं, कल को इन्होंने हाथ उठा लेने सब, उनका ना दाखिला हमारे पास थी, ना ख़जाना हमारे पास था, ना फलां फैसले हमारे पास थे, ना फलां, हमारे तो इस वक्त पुलों के क्रेडिट भी हम उन्हीं को दे रहे थे जी। तो बड़ा वाज़े आपको नज़र आता है कि एक तो ये कि जो ताकत का मरकज़ और महवर कहाँ कहाँ है जी, वो आपको नज़र आता है। इमरान खान स्टैंड्स आउट एज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिशियन इन पाकिस्तान, और पावर सेंटर कहाँ है? आप बड़ा प्रैक्टिकली इसको देख लें। ये अभी अमेरिका का दौरा हुआ है जी, और अमेरिका के दौरे से हट के डोनाल्ड ट्रंप किसको टेलीफोन करता है पाकिस्तान में? डोनाल्ड ट्रंप किससे मुलाकात करता है, किससे बात करता है? जी, शहबाज शरीफ से तो नहीं करता ना। उनके लिए तो मार्को रूबियो। पाकिस्तान के सदर कौन है? आसिफ अली जरदारी साहब। आसिफ अली जरदारी साहब को आखिरी मरतबा किसी ने भी नहीं कुछ कहा, आखिरी मरतबा किसी इंतहाई ताकतवर मुल्क के किसी इंतहाई ताकतवर पॉलिटिशियन ने कब उनको कॉल वगैरह किया था? या कुछ शहबाज शरीफ साहब जो हैं
انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا نا مارکو روبیو کے ساتھ. جی. تو جب ٹرمپ جو ہے وہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے بات کرے گا تو عمران خان کیوں شہباز شریف سے بات کریں گے؟ جی. یعنی اگر طاقت یا فیصلہ آخر کار اسٹیبلشمنٹ نے کرنا ہے تو پھر بات چیت کی خواہش بھی انہی کے ساتھ ہی ہوگی نا کہ ان سے بات چیت ہو. تو یہ کہنا کہ یہ بات یہ سیٹل ہو جائے گی اگر پولیٹیشینز کے ساتھ بات کر لیں گے تو سیٹل تو نہیں ہوگی. آپ کسی ایک مخصوص علامت کا یا سمپٹم کا علاج تو کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ نے مرض کا علاج کرنا ہے تو وہ تو اور طریقے سے ہوگا. صاحب جنوری میں ہوئی تھی نا مذاکرات پی ٹی آئی اور نون لیگ کے حکومت کے درمیان, ملاقات تو کروا نہیں سکی. باقی دیکھیں یہ مذاکرات کی جو شرلیاں شوشے یہ کوئی پہلی دفعہ تو نہیں ہو رہے نا. فروری مارچ 2022 سے جب سے یہ پولیٹیکل کیوس والا معاملہ شروع ہوا ہے اس وقت سے لے کے اب تک پردے سے پیچھے اور پردے کے سامنے دونوں جگہوں کے اوپر متعدد دور ہو چکے ہیں مذاکرات کے. جی. اور نتیجہ آپ کو کیا ملا ہے؟ نتیجہ اس کا کوئی نہیں ہے. نتیجہ بات بڑی واضح ہے کہ اس وقت اگر آپ پولیٹیکل گراؤنڈ ریالٹی دیکھیں پاکستان میں تو وہ یہ نظر آتی ہے کہ ان 3.5 سالوں میں اپارٹ فرام دا فیکٹ کہ آپ 400 تصویروں والا اشتہار لگا لیں, 80 صفحات کا ضمیمہ چھاپ لیں, آپ پریس کانفرنس کر لیں اڑان پاکستان کی, آپ پریس کانفرنس کر لیں کہ ٹیک آف کر لیا ہے معیشت نے, وزیر خزانہ کیا کہتے ہیں کہ ہر چیز قرض لے کے کر رہے ہیں, ریلیف نہیں دے سکتے. جی. تو وہ تو فیکچول پوزیشن ہے. اس 3.5 سال کے وقت میں آپ کی گیس کا نرخ 1300%, 100 روپے تھا وہ 1300 روپے پہ چلا گیا. آپ کا بجلی کا یونٹ 12 سے 17 روپے تھا, ہاں 200 یونٹ سے اوپر والا وہ 55 سے 76 کے درمیان تک گیا ہے. وہ 150 روپے کا پیٹرول تھا وہ کہاں تک گیا ہے؟ جی. آپ 500 کے قریب چلا گیا. ہاں. تو جہاں تک دیکھیں بات ہے نا کہ آپ نے ایجیٹیشن یا پروٹیسٹ, تو پروٹیسٹ بیسیکلی پولیٹیکل پارٹی نہیں کیا کرتی. پروٹیسٹ جو ہے پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ نارملی عام لوگ عوام مل کے باہر نکل کے کرتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اگر وہ باہر نکل کے نہیں کریں گے تو وہ نمبر آف پولیٹیکل ورکرز از آلویز لمیٹڈ. اور پی ڈی ایم دور حکومت میں آپ کو یاد ہوگا جب بجلی بلوں کے خلاف احتجاج ہوئے تھے تو پولیٹیسائز ہو گئے تھے. اس سے پہلے عمران خان کے دور میں بھی ایک ٹائم آیا تھا جب بجلی پر لوگ احتجاج کرنا شروع ہوئے تھے. پیپلز پارٹی نے کیا کہا تھا, ہتھیار ہو ان میں گھس جو ان پولیٹیکل پروٹیسٹ, ان کو پروٹیسٹ کو پولیٹیکل کر لو. تو ساری پولیٹیکل پارٹیز ماضی میں کرتی رہی. تو اگر تو پاکستان کے عوام نے نکل کے احتجاج کرنا ہوتا نا, ابھی کرنٹلی سچویشن جو ہے وہ سال 2024 کی گراؤنڈ ریالٹی اور تھی, سال 2025 میں, اب اس وقت گراؤنڈ ریالٹی اور ہے. 2024 میں معاملات کچھ اور تھے. اس وقت ایک جسے کہتے ہیں نا کہ طلب, تڑپ, پیاس, تھرسٹ موجود تھی کہ بات چیت ہو جائے, کوئی اس معاملے کا حل نکلے. یا وہ ٹائم گین کرنے کے لیے تھی یا جینونلی اس معاملے کو حل کرنے کے لیے تھی. لیکن اب 2025 میں آپ کے ابھی سامنے ریسنٹ ایگزامپل ہے, انٹرنیشنل مارکیٹ میں پیٹرولیم پروڈکٹس کی پرائسز جی نیچے گئیں. جی. اور حکومت کے پاس نہیں اوپر نہیں گئی تھی. ہوا کیا تھا, آپ کے پاس حکومت کے پاس کوشن آیا کہ وہ ریلیف کم از کم 10 زیادہ سے زیادہ 15-18 روپے کا ریلیف دے دے. حکومت نے کہا نہیں, ہم سڑکیں بنائیں گے. ہم نے اس کو کمائی کا ذریعہ بنا لیا. ہم پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی بڑھا رہے ہیں, قیمت یہی رہے گی پیٹرول کی. صحیح. اور ہم اس پیسے سے سڑک بنائیں گے بلوچستان میں اور بجلی کے بلوں پہ ریلیف دیں گے. کتنا ریلیف ملا بجلی کے بلوں پہ؟ سڑک کیا, یعنی کہ چلیں ٹھیک ہے اس عذر کو مان لیا, پبلک نے ایجیٹیٹ نہیں کیا اس کے اوپر. ابھی خبریں آنا شروع ہوئیں, 12-13 جون کو معاملہ ہوا, پہلا جھٹکا لگا پیٹرولیم پرائسز کو جی, جو اسرائیل اور ایران کے درمیان. 13 جون کو معاملہ ہوا, 15 جون کو پہلی سیکنڈ فورٹ نائٹلی مہینے کی قیمت بڑھ گئی پیٹرول کی. جی ٹھیک ہے. اس کے بعد 15 دن اور گزرے, قیمت اور بڑھ گئی. جب آپ اٹھا کر دیکھتے ہیں, اور پھر ریورس بھی ہو گئی, جب آپ اٹھا کے دیکھتے ہیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ بھائی جان وہ جو قیمت ہے وہ تو وہیں پر آئی تھی جہاں سے پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی جو ہے وہ آپ نے لگا کے معاملہ جو ہے وہ
سٹ کیا گھمایا تھا. تو بھائی حکومت کے پاس یہ گنجائش تھی نا کہ وہ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی 1 مہینے کے لیے 2 مہینے کے لیے واپس لے لے, کہ ہم وہ سڑک کے لیے جو فنڈز ہیں وہ آگے چل کے لے لیں گے, عوام کو ریلیف دے دیں. تو جب لوگ جو ہیں ان کے اندر اس وقت یہ چاہ ہی نہیں ہے, یہ تڑپ ہی نہیں ہے. اس دن کمپیریزن جو ہے وہ پیش ہو رہا تھا غالباً جی ٹی وی پہ, سعید غازی صاحب کے اور میاں شاہد بیٹھے ہوئے تھے وہ پروگرام میں, انہوں نے جی این این میں انہوں نے ایک کمپیریزن پیش کیا کہ اس وقت 7.7 ٹکے کا جو ہے نا وہ یونٹ بنگلہ دیش میں ہے, کچھ 4 روپے 98 پیسے انڈین روپی کا, ساتھ میں افغانستان کا 2.25 اور پاکستان کا جو ہے وہ مختلف سلیبز میں جا کے اپ ٹو 55-56 روپیز ہے. ایبسلیوٹلی. تو آپ کی عوام اگر اس پہ کمفرٹیبل ہے نا تو پھر سیاسی جماعت کے پاس کوئی ایسی وہ نہیں ہوتی. سیاسی جماعت جو ہے وہ بس یہی کر سکتی ہے نا کہ 8 فروری کو لوگ نکل آئے. اب وہ لوگوں کو نکلنے کی اجازت تھی, ابھی کیا تڑپ یا وہ طلب موجود ہوگی, سال 2024 میں تو تھی نا, سال 2024 میں ابھی پریکٹیکل گراؤنڈ ریالٹی پاکستان کی یہ ہے کہ یہاں پر یہ طلب آپ کو نظر نہیں آتی. جو خبریں آپ کو نظر آتی ہیں وہ کو انسائڈ کرتی ہیں. ہم نے میرا خیال ہے کہ 6-7 محرم کو کچھ ویڈیوز کی تھیں اس حوالے سے, 5 کو, کہ کیا پاسبلٹیز ہیں اس وقت, کن وجوہات کے اوپر کوئی بات چیت کا امکان. جب یہ خبر چلی کہ چودھری نثار کے ساتھ جو ملاقات ہوئی وزیر اعظم شہباز شریف کی ملاقات تھی وہ اس مقصد سے تھی کہ عمران خان کے ساتھ کوئی بات چیت ہو جائے, پھر درمیان میں آئی کہ نواز شریف بھی اڈیالہ جیل جانے کے لیے تیار ہے, ان خبروں کا ڈراپ سین ہو گیا. درمیان میں کچھ اور مذاکرات کی باتیں, شہباز شریف چل کے جا رہے ہیں, بیرسٹر گوہر کے ساتھ ملاقات کر رہے ہیں, اسد کیسر سے ملاقات کر رہے ہیں, ان کو کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات ہونے چاہیے. تو یہ کوئنسائڈ کرتی ہیں. ہم وہ 6 پاسبلٹیز تو ڈسکس کی تھیں, جس میں ٹرمپ فیکٹر تھا, جس میں جو ہے وہ شی جن پنگ کا اپ کمنگ وزٹ ٹو پاکستان, جس میں مائنز اینڈ منرلز کا معاملہ, جس میں خطے کی صورتحال, ابراہم اکارڈز کا معاملہ, انڈیا کا تھریٹ, یہ ساری چیزیں تو ہم نے ڈسکس کی تھی. لیکن 7ویں جو پاسبلٹی تھی نا کہ جب تحریک انصاف احتجاج کی کال دیتی ہے, ساتھ میں کچھ خبریں آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ ریلیف مل رہا ہے, بات چیت ہو رہی ہے, بات چیت کا ماحول بن رہا ہے. وہ ماحول بس خبروں میں فیلرز ٹیسٹرز کے طور پہ بن رہا ہوتا ہے, اور ٹرک کی ایک بتی ہوتی ہے, اس کی وجہ سے جو ہے نا کچھ چیزیں ڈیفیوز ہو جاتی ہیں. ابھی پریکٹیکلی جو تحریک انصاف نے پلان دینا تھا, جو ابھی ظاہر ہے کہ 11 تاریخ کو 11 محرم کو تو نہیں آیا, وہ عاشورے کے فوراً بعد آنا تھا. ابھی بھی میری جب تحریک انصاف کے لوگوں سے بات ہوئی ہے, ان کے پاس کوئی پلان نہیں, کوئی پلان جو ہے بیرسٹر گوہر کہتے ہیں کہ عمران خان کی رہائی کا پلان بھی عمران خان دیں گے. کیا ہاں وہ خود جو آزاد گھوم پھر رہے ہیں ان کے پاس بات ہی کوئی نہیں. دیکھیں بیرسٹر گوہر کے بارے میں تو میں بات بار بار کہہ چکا ہوں, تحریک انصاف کے اندر کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ 99 پہ بیٹنگ کر رہے ہیں, پچھلے 1.25 سال سے 99 پہ بیٹنگ کر رہے ہیں, ان کا 100 نہیں ہو رہا. یہ کہتے ہیں کہ 99% کام ہو گیا ہے, بات چیت ہو گیا, فلاں ہو گیا, بس تھوڑا سا صبر, اب سب بہترین ہو جائے گا. وہ معاملہ جو ہے وہ آگے چلتا نہیں. بہرحال یہ سوال اگر ملک کا وزیر دفاع خواجہ آصف, ظاہر ہے کہ ٹیکنیکلی دا باس, وہ ان کا اگر زبان حلق سے چپک جاتی ہے نا کہ اس کے اوپر, تو فیصلہ تو وہ پھر ادھر ہی ہونا ہے نا کہ بات چیت ہوتی ہے یا نہیں. بٹ آئی ڈونٹ سی اے ریزن کہ وائی رائٹ ناؤ امریکہ کے ساتھ چیزیں اعلیٰ ہو گئی ہیں, اور بنیان مرصوص مارکہ حق ایک جیت کی فضا, اگرچہ یہ بات فیکٹ کے طور پر رہے کہ ابھی تک اس کے جو معاشی اعتبار سے جو چیزیں ہونی چاہیے وہ نہیں ہوئی, انویسٹمنٹ اور دوسری چیزیں. لیکن ریمیٹنسز آپ دیکھیں, ریمیٹنسز تو گئی ہیں نا اوپر. صحیح. چلیں, بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیہ کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.